اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الذین ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. سورہ مبارک صافات کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں پروردگار ایک خاص گروہ کو اپنا مخاطب بنا رہا ہے. قرآن کوالٹیز اور صفات کو بتاتا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر اجاگر کر کے ہم اپنے آپ کو اس آیت کا مخاطب بنا لیں. پروردگار ایک قانون پیش کرتا ہے. اگر ہم اپنے اندر اس قانون کی بنیادوں کو بنا لیتے ہیں تو ہم بھی اس قانون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ قرآن پاسٹ کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمیں ایک روشن مستقبل بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہیں کس طرف جانا ہے، تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے، تمہاری حرکت کی دشا کس طرف ہونا چاہیے. اسی طرح سے سورہ مبارک صافات کی آیت نمبر 30 میں پروردگار ایک خاص گروہ کی معرفی کر رہا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہی نے آ کے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. یعنی عقیدے کے اعتبار سے انہی نے آ کے توحید کا پیغام دیا. اور یاد رکھیے، چاہے فروع دین ہو اور چاہے اصول دین ہو، چاہے ہمارا کوئی بھی عقیدہ ہو اور چاہے ہمارا کوئی بھی عمل ہو، سب کی بنیاد توحید ہے. اگر توحید صحیح ہے تو نبوت صحیح ہے، امامت صحیح ہے، قیامت صحیح ہے. اور اگر توحید گڑبڑائی تو نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ روزے کا کوئی رزلٹ ہے، اور نہ ہی ولایت کسی کام آنے والی ہے. کیونکہ اہل بیت اسی کے ہیں جو خدا کا ہے. بھئی خدا والے غیر خدا والوں کے تھوڑی ہو جائیں گے. الذین قالوا ربنا اللہ، تو وہ لوگ جنہی نے پہلا پیغام یہ دیا اور اپنے اندر پہلی صفت یہ ایجاد کی کہ انہی نے کہا ہم توحید کو مانتے ہیں. آج دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کا بیس توحید ہے. شیطان جب سے بارگاہ الہی سے باہر نکالا گیا ہے، اس کا مشن ہی یہی ہے کہ انسانوں کو توحید کے خلاف بھڑکائے. اور توحید کے ماننے والے ان کا مشن یہ ہے کہ چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے لیکن توحید کو بچا کے رکھنا ہے. آج اگر ہم ایک طرف ایران کو دیکھ رہے ہیں
اور دوسری طرف دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جس میں شرم کی بات یہ ہے کہ ظاہری طور پر توحید کا کلمہ پڑھنے والے بھی شامل ہیں. یہ واقعاً ایک مرتبہ اگر فرانس مخالفت میں بول دے تو کوئی جائے تعجب نہیں ہے، اگر اٹلی مخالفت میں بول دے تو کوئی جائے تعجب نہیں ہے، اگر انگلینڈ اپنی کشتیاں امریکہ کے حوالے کر دے تو کوئی جائے تعجب نہیں ہے. جائے تعجب تو یہ ہے کہ جو توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں اور اپنے جھنڈے کے اوپر انہیں نے لا الہ الا اللہ لکھ رکھا ہے، وہ آج توحید کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. وہ آج اپنے بیس مظلوم بچوں کو مارنے کے لیے دے رہے ہیں، اور الٹے وہ یو این او میں شکایت یہ کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے. یہ ایران نے تمہارے اوپر حملہ نہیں کیا ہے، یہ تمہاری مشرکانہ حرکت ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر رہی ہے. اس لیے یاد رکھیے، اگر آج بھی کوئی اس غلط فہمی میں پھنسا ہوا ہے کہ دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، تو خدا کے واسطے اپنی عقل کو آ کے صحیح کر لیں، کیونکہ آج لڑائی دو ملک کی نہیں ہے، دو عقیدوں کی ہے. ایک طرف توحیدی عقیدہ ہے اور دوسری طرف شیطانی اور کافرانہ عقیدہ ہے. توحیدی عقیدہ کہتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، لیکن کافر عقیدہ کہتا ہے ہم تمہیں غلام بنا کے رہیں گے. توحیدی عقیدہ کہتا ہے ہم سوائے خدا کے کسی کا غلام بنتے ہی نہیں ہیں. توحید کی جنگ ہے. یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں توحید پر کام نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہ نہ سوچئے گا کہ اگر ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب توحید ہماری جاگیر ہے. جی نہیں، نوح کے گھرانے میں پیدا ہونے والا بیٹا بھی بگڑ سکتا ہے. اس لیے یہ کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ اگر ہمارا شہر توحیدی ہے، ہمارا گھر توحیدی ہے تو ہم بھی توحیدی ہیں. نہیں، ہمیں اپنی توحید کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی توحید کے بارے میں غور کرنا پڑے گا. بہرحال یہ ایک صفت وقت کے اندر بات کو پورا کرنا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہیں نے آ کے پہلا پیغام یہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، اور دشمن مجبور ہو جائے گا کہ ہمارے سروں کو نیزے پہ سجا کے آواز دے کہ جیتے تم ہی ہو. اور یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ توحید والے کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اب کی بھی کامیاب ہو کے رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ توحید کی جنگ آخری جنگ ہوگی جس کا پرچم انشاءاللہ امام کے ہاتھوں سپرد کیا جائے گا اور پوری دنیا میں توحید اور عدالت کا پرچم لہرائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. مرد آباد، 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 مرد آباد. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اور اس کے بعد پروردگار نے دوسری صفت کی طرف اشارہ کیا، اور یہ دوسری صفت
بڑی اہم ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف انہی نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، بلکہ انہی نے استقامت کا بھی مظاہرہ کیا، انہی نے پائیداری کا مظاہرہ کیا، اور وہ اپنی توحید پر ڈٹے رہے۔ مشکلات آئیں، بچوں کو قربان کرنا پڑا، ایک دن میں، ایک منٹ میں 170 بچیوں کی جان دینا پڑی۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن استقاموا، انہی نے استقامت دکھائی، وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے، کیونکہ وہ تاریخ میں دیکھ چکے تھے کہ کچھ لوگوں نے زبان سے تو توحید کو مانا، لیکن جب استقامت کی ضرورت پڑی تو وہ پہاڑوں پہ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے پروردگار نے اس گروہ کی دوسری صفت بیان کی، ثم استقاموا، انہی نے آ کے استقامت دکھائی اور مضبوطی سے اپنے عقیدے کے اوپر ڈٹے رہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ پروردگار نے قرآن میں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ نے صلوات پڑھیے پر محمد ایک قانون بیان کیا ہے، اور یہ قابل غور و فکر قانون ہے۔ دیکھیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ہر دعا جیسے ہم مانگ رہے ہیں ویسے ہی قبول ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کچھ دعائیں تو کبھی بھی قبول ہوتی ہی نہیں ہیں۔ چلیے ہم اور آپ ابھی دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں موت نہ دینا، قبول ہو جائے گی؟ بھائی یہ نماز جمعہ کے لیے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، رمضان کا آخری جمعہ ہے، دعاؤں کی قبول ہونے کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، زوال کا وقت نزدیک ہے، سب روزے کی حالت میں ہیں، سب استکبار کی مخالفت ذہن میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار کی توحید کو ماننے والے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا کے آ کے خدا سے مانگے کہ پروردگار ہمیں موت نہ آئے، قبول ہو جائے گی دعا؟ نہیں ہوگی نا جی۔ تو یہ سوچ کے نہیں چلنا چاہیے کہ ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، پہلے دعا میں قبول ہونے کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان سست ہے، کاہل ہے، اور اس کی توقع یہ ہے کہ لمبی لمبی سیلری حلال راستے سے ملنے لگے، تو قبلہ یہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ دعا کے اکارڈنگ عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب اسی طرح سے کوئی انسان آ کے دعا کرے کہ پروردگار میرا امتحان نہ لینا، پروردگار ہمیں چھوڑ دے، ہمارا امتحان نہ لے، ہمیں ایسے ہی جنت میں بھیج دے، ہمیں ایسے ہی جہنم کی آگ سے نجات دے دے، بغیر امتحان لیے ہمیں کامیاب کر دے۔ پروردگار کہے گا میں نے لوح محفوظ میں ایسا کوئی قانون بنایا ہی نہیں ہے، جب ہم نے اچھے اچھوں کو بغیر امتحان کے نہ چھوڑا، جو کائنات کی بالا ترین ہستیاں تھیں، ہم نے ان سے ایسا امتحان لیا کہ تم تصور نہیں کر سکتے، تو تم نے کہاں سے سوچ لیا کہ ہم بغیر امتحان کے تمہیں آزاد چھوڑ دیں گے؟ الذی خلق الموت والحیات
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے موت و حیات کے خلق کرنے کا فلسفہ بتا دیا سورہ مبارک ملک کی آیت نمبر 2 میں کہ ہم نے اسے اسی لیے خلق کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیں. بس امتحان میں 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. پروردگار ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا کہ جو تیرے امتحانات میں بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں. پاس ہونے کی شرط کیا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے سورہ مبارک صافات کی آیت نمبر 30. ثم استقاموا، انہی نے آ کے استقامت دکھائی. پانی بند کر دیا گیا لیکن حسین کو نہیں چھوڑا، بچوں کو شہید کر دیا گیا لیکن توحید کا دامن نہیں چھوڑا. ہماری ایک بار اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ذرا سی مصیبتیں آنے کے بعد ہم دین پہ باقی رہتے ہیں؟ مجھے بتائیے کتنے ایسے گھر ہوں گے کہ جہاں جنازہ رکھا ہو اور جوان اول وقت نماز پڑھ رہا ہو؟ کیا یہ کربلا والوں کا طریقہ نہیں ہے؟ اگر ہمارے اوپر ذرا سی مصیبت پڑتی ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو آ کے پامال کیا جاتا ہے وہ دین ہے. عزیزوں، میں نے پچھلے جمعۃ الوداع میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. پہلی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی ایران کے حوالے سے کہ اس قوم کی تعریف کیجئے. یہ ہماری اور آپ کی انسانی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور شرعی ذمہ داری بھی ہے. کیونکہ شجاعت کی تعریف کرنا شجاعت کو نہیں بڑھا دیتا، تعریف کرنے والے کی کسوٹی کو بتا دیتا ہے. تو یہ تو ایک ادنا سا کام ہے، ہمیں تعریف کرنا ہی ہے اور تعریف کر کے ہمیں اپنا زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے. تو کیا تعریف کر لینا کافی ہے؟ جی نہیں، اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے اور وہ ہے ان کے لیے دعا کرنا. اگر ہم جسمانی طور پر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، اگر ہم مادی طور پر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم ہماری آواز تو ان تک پہنچنا چاہیے، کم سے کم ہماری دعائیں تو ان کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بس جب تک کہ یہ رپورٹ ہم تک آ رہی ہے، نیوز ہم تک آ رہی ہے، ہم نے ایک بار نیوز پڑھی اور آ کے دعا کر دی. جی نہیں، توحید والوں کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی سلامتی ہماری سلامتی ہے. وہ ہمارے بدلے آج شیطان سے لڑ رہے ہیں. اگر آج وہ نہ لڑ رہے ہوتے تو ہماری باری ہوتی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرنا ایک ہماری اصلی ذمہ داری ہے، اور پروردگار نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے. آج رمضان کا آخری دن ہے، علماء نے تاکید کی ہے، بہرحال کل شب جمعہ کے لیے تاکید کی تھی، لیکن آج بھی اگر کسی کے پاس وقت ہو تو دعائے علوی مصری، انٹرنیٹ پہ تو آج کل ہر چیز مل جاتی ہے، آپ کو مل جائے گی. تھوڑا سا لمبی دعا ہے، شاید ایک آدھا گھنٹہ 40 منٹ آپ کو ٹائم دینا پڑے. دعائے علوی مصری، وہی جو مصر ہے اسی سے منسوب ہے. علماء نے تاکید کی ہے جبہہ حق اور ایران کی کامیابی کے لیے جس کے پاس وقت ہو انشاءاللہ وہ اس دعا کو پڑھے. اور اگر یہ دعا نہیں پڑھ سکتا ہے، دعائے جوشن صغیر، جوشن کبیر ابھی آپ نے ماہ مبارک رمضان میں پڑھی، دعائے جوشن صغیر اس کی تلاوت کرے.
وقت نکالے اپنی زندگی کا، تاکہ کل اگر پروردگار پوچھے کہ یہ بتاؤ مظلوم مارے جا رہے تھے تم نے کیا کیا، تو کم سے کم ہم تو یہ کہہ سکے پروردگار ہم نے اپنی زندگی میں سے ایک وقت نکالا ان کے لیے دعا کرنے کے لیے. ہم دعا کر سکتے تھے، ہم نے دعا کی. یہ دو کام. تیسرا اور آخری کام جو ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم ہے، تو پہلا کام ان کی تعریف کرنا، ڈر کے نہیں، شجاعت کے ساتھ ان کی تعریف کرنا. دوسرا کام ان کے لیے دعا کرنا. اور تیسرا اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس قوم سے سیکھنا کس طرح پستیوں سے بلندی پہ آیا جاتا ہے. اس قوم سے سیکھنا کہ کس طرح غلامی کے ہتھکڑیاں اور بیڑیوں کو توڑ کر ظالم کے منہ پہ تماچا مار کر اسے یہ بتانا ہے کہ تم نے F-35 بنایا تھا یہ کہہ کے کہ یہ دنیا کا ایسا لڑاکا ہے کہ جسے کوئی چھو نہیں سکتا ہے، جسے کوئی پا نہیں سکتا ہے، رڈار اسے کیچ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن توحید کے مت والوں نے اس کے اوپر حملہ کر کے بتایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم اپنا پلان بناؤ، اللہ اپنا پلان بناتا ہے، اور اللہ کے ارادے کے آگے کوئی ارادہ نہیں چل پاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہی ملک تو ہے کہ 45 سال پہلے جس کے پاس پستول کی گولیاں بنانے کا طریقہ نہیں تھا. یہ وہی ملک ہے نا. اور آج یہ وہی ملک ہے جو ظالم کو دھول چٹا رہا ہے. شیطان کی اولاد، ناجائز اولاد ہے البتہ. ٹرمپ جو کل سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا تھا ہم نے یہ بیس اڑا دیا، ہم نے وہ بیس اڑا دیا، پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا ہی بیس اڑنے والا ہے انشاءاللہ. اور آپ ذلت تو دیکھیے کہ کل تک وہ ملک جو ان کو اپنا ساتھی بناتے تھے آج ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. بس یہی فرق ہوتا ہے توحیدی میں اور کفار میں. توحید والے مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، اور انہیں جہاں ڈر لگتا ہے وہاں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے پروردگار نے کہا استقامت شرط ہے. دیکھو توحید کا نعرہ لگانا آسان ہے، لیکن توحید کے تقاضوں پہ باقی رہنا مشکل ہے. ہم جنت اسی کو عطا کرتے ہیں کہ جو دونوں کام کرے. الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہے اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، اور اپنے اس عقیدے پر ڈٹا رہے، زبان سے، فکر سے، عمل سے، ہر طرح سے ڈٹا رہے. پھر دیکھو ہم اسے کیسے کامیاب کرتے ہیں. اللہ کی کامیابی کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ہر اس قوم کے لیے ہے جو توحید پہ عمل کرے اور استقامت دکھائے. پروردگارا آج رمضان کے آخری جمعے میں زوال کے وقت روزے کی حالت میں تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدوں کو توحیدی بنا دے، ہماری فکر کو توحیدی بنا دے، ہمارے عمل کو توحیدی بنا دے، اور قیامت تک ہمیں اس توحید پر باقی رکھ. پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ. بار الہ حق کے جبہے کی نصرت فرما، ظالم کو نیست نابود فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔